ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یقیناً آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات رکھنے جا رہا ہوں جو کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر غصہ آنے کی وجہ سے بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو آئیں اس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب المغازی کے اندر بابو سریہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک روایت ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ایک انصاری کو بنا دیا اور سب کو اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ راستے میں اسے غصہ آیا تو انصاری کہنے لگا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کو میری فرما برداری کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ تو انصاری صحابی نے کہا کہ تم لکڑیاں جمع کرو۔ ان سب صحابہ نے کچھ لکڑیاں جمع کی، پھر کہا کہ تم آگ جلا دو۔ انہوں نے آگ جلا دی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس انصاری صحابی نے ان سب صحابہ کو کہا کہ آپ اس آگ کے اندر کود جاؤ۔ تو وہ صحابی کچھ تو اپنے آپ کو تیار کر لیا، کچھ صحابہ اکرام نے، اور کچھ ایک دوسرے کو سمجھانا شروع کر دیا، روکنا شروع کر دیا کہ ہم آگ دوزخ سے تو بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اب اس میں کیوں داخل ہو جائیں۔ یوں ہی سب جھگڑتے رہے حتیٰ کہ آگ بجھ گئی اور اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ بھی جاتا رہا۔ جب یہ بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، بہت غور کرنے والی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو دخلوها ما خرجوا منها الى یوم القیامت الطاعۃ فی المعروف۔ اگر وہ اس آگ میں داخل ہو جاتے، مثلا اگر آپ سارے کے سارے صحابہ اس آگ کے اندر داخل ہو جاتے تو قیامت تک اس آگ میں سے نہ نکلتے، کیونکہ اطاعت کرنا اچھے کاموں میں لازم ہے، گناہ کے کام میں امیر کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ تو محترم دوستو، محترم بھائیوں، محترم بزرگوں، یقیناً میں ان تمام بھائیوں سے التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ جو گھر کے اندر بڑا ہے، یا جو سردار ہے، یا جو چودھری ہے، یا جیسے MNA MPA یا اس طرح کا جو بھی وڈیرا کوئی بھی بندہ ہے، ان کو اس حدیث کو غور کے ساتھ سننا چاہیے، کیونکہ جو بھی کام اگر آپ نے غصے میں بھی کہا جائے تو اس میں آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، کیا وہ نیکی کا کام ہے یا برائی کا کام ہے۔ اگر برائی کا کام ہے تو اپنے آپ کو روک لے اس کام سے، ورنہ یاد رکھنا کل جب حساب و کتاب کا پلڑا لگ جائے گا تو اگر اس بندے نے گناہ کر لیا اس کو تو سزا ملنی ہی ملنی ہے، آپ کو بھی ساتھ سزا ملے گی۔ تو اس کے اندر دو چیزوں کی ہمیں سمجھ آئی ہے اس حدیث سے۔ کتاب المغازی کی صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی بڑا امیر ہو، جو بھی بڑا ہو، اس کو خیال رکھنا چاہیے، اس کو یہ معروف کام کا سوچنا چاہیے۔ غصہ آ جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن غصے کے اندر اپنے رعایا کو، اپنے جو نیچے کام کرنے والے ہیں ان کو پھر ایسا حکم دینے سے بچنا چاہیے جو کام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مخالف ہو یا وہ کام ناجائز ہو۔ اور دوسری چیز کہ اگر کوئی بڑے نے، کسی بزرگ نے، کسی بھی بڑے چودھری ٹھیکیدار نے، کسی بڑے نے
کوئی حکم دے بھی دیا ہے تو شریعت کے لحاظ سے اگر وہ کام درست نہیں ہے تو میرے نوجوان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ کام نہیں کرنا۔ خواہ خامد ہے، خامد کو غصہ آ جائے کسی اپنی بیوی کے اوپر تو وہ بھی اگر کوئی ایسا کام کیا دے تو بیوی کے اوپر بھی اطاعت اس وقت لازم نہیں ہوگی، اور باقی امیر بھی ہوگا، اس کی بھی اطاعت اس وقت لازم نہیں ہوگی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے منافی بات ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صحیح معنوں میں، ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنا دے، جو میں نے سنایا، جو آپ لوگوں نے سنا اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اور محترم دوستوں، محترم بھائیوں، ایسی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ایسی ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کیا کرو، لائک بھی کیا کرو، اور میرے جو چاہنے والے ہیں، میں نے دیکھا یہ 80% یہ جو لوگ ہیں چاہنے والے ہیں وہ اس کو سبسکرائب نہیں کرتے، تاکہ ایسے کام میں، نیکی کے کام میں تعاون کرنا چاہیے تاکہ میں خود اس میں اپنے آپ کو آگے سے آگے بڑھا سکوں اور تاکہ میں نیکی کے کام میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔